ہوتا یہ تھا کہ کعبہ شریف کے ارد گرد 360 بت تھے، اور ان بتوں کے نام کے وہ منسوب کرتے جانور اور پال لیتے اور ان کو بڑا کرتے، اور ذبح کے وقت ان کی خوشنودی اور ان کی رضا کے لیے، ان کو خوش کرنے کے لیے ان کا خون کرتے اور ان کے اوپر ڈال دیتے، اور یہ تھا وہ اللہ کے نام کے سوا کسی اور کا نام ان جانوروں کے اوپر لینا بوقت ذبح اور بیفور ذبح۔ یہ تھا وہ عمل جس کو اللہ تبارک و تعالی نے کفر کہا ہے، شرک کہا ہے، اور اس کا کھانا اللہ رب العزت نے حرام کیا ہے۔ اس کی تفصیل میں آگے جا کر بتاتا ہوں انشاءاللہ۔ اچھا، یہاں تک یہ بات جو ہے یہ آپ سمجھ آ گئی۔ اور جن کو طرف وہ جانوروں کو منسوب کرتے تھے اور جن کا وہ حصہ لیتے تھے کہ یہ جانور ان کے لیے، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے سورہ نحل 56 کے اندر کہ وَيَجْعَلُونَ لِمَا لَا يَعْلَمُونَ نَصِيبًا مِّمَّا رَزَقْنَاهُمْ، کہ اللہ فرماتا ہے جن کو تم یہ حصہ دیتے ہو، لِمَا لَا يَعْلَمُونَ، کیا تم ان کو جانتے ہو کہ وہ کون ہیں؟ یعنی وہ کون ہیں جن کو وہ حصہ نکال رہے ہیں، جن کے نام لے رہے ہیں، تم ان کو جانتے ہی نہیں ہو۔ یہ ان کی حالت تھی۔ اور سورہ انعام کے اندر اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَجَعَلُوا لِلَّهِ مِمَّا ذَرَأَ مِنَ الْحَرْثِ وَالْأَنْعَامِ نَصِيبًا فَقَالُوا هَذَا لِلَّهِ بِزَعْمِهِمْ وَهَذَا لِشُرَكَائِنَا فَمَا كَانَ لِشُرَكَائِهِمْ فَلَا يَصِلُ إِلَى اللَّهِ وَمَا كَانَ لِلَّهِ فَهُوَ يَصِلُ إِلَى شُرَكَائِهِمْ سَاءَ مَا يَحْكُمُونَ۔ اللہ تعالیٰ کی پیدا کی ہوئی چیزوں میں سے، کھیتی سے اور جانوروں سے، وہ کہتے ہیں کہ ان کا کچھ حصہ ہم نے اپنے شریکوں کے لیے بنایا ہے، یعنی ان کے جو معبود تھے، وہ جو گڑے ہوئے تھے، وَمَا ذُبِحَ عَلَى النُّصُبِ، جو گڑے ہوئے تھے ان کے لیے ہے، اور کچھ خدا کے لیے ہے۔ اللہ تعالیٰ اور اس آیت میں نے اس پر تفصیل سے گفتگو کی کہ وہ جو حصہ ان کے معبودوں کا ہوتا، جن پر وہ ان کا نام لیتے، وہ خدا سے زیادہ ہوتا، بڑھ کر ہوتا، اور اللہ تعالیٰ کی ذات کا کم ہوتا۔ اور آگے تو اللہ تعالیٰ نے یوں فرمایا وَأَنْعَامُ اللَّهِ يَذْكُرُونَ اسْمَ اللَّهِ عَلَيْهِ افْتِرَاءً عَلَيْهِ، وہ کیا کرتے کہ اللہ کا نام اس پر لیتے ہی نہیں تھے۔ کیا مطلب؟ کہ جب ان کو ذبح کرتے تو ذبح کرتے وقت وہ اللہ کا نام نہیں لیتے تھے۔ یہ معنی ہے وَمَا أُهِلَّ بِهِ لِغَيْرِ اللَّهِ کا، کہ ذبح کے وقت وہ اللہ تعالیٰ کا اس کے اوپر نام ہی نہیں لیتے تھے، تب وہ حرام ہوتا تھا۔ اور پھر کیا کہتے؟ وَقَالُوا مَا فِي بُطُونِ هَٰذِهِ الْأَنْعَامِ خَالِصَةٌ لِّذُكُورِنَا وَمُحَرَّمٌ عَلَىٰ أَزْوَاجِنَا وَإِن يَكُن مَّيْتَةً فَهُمْ فِيهِ شُرَكَاءُ، کہتے ہیں کہ یہ جو ان کے اندر ہے چوپایوں کے، جانوروں کے، یہ اس کا کچھ وہ کہتے ہیں یہ مردوں کے لیے حلال ہے، اور کچھ کہتے ہیں یہ مر جائے تو عورتوں کے لیے حلال ہے۔ تو انہوں نے تقسیم کر رکھی تھی حرمت و حلت کی، حلال اور حرام کی، اپنی مرضی سے، کہ ہاں یہ ان کے لیے ہے اور یہ ان کے لیے ہے، مردوں عورتوں کے لیے۔ خدا کا نام اس سے نہ لیتے، اور ذبح کے وقت بھی خدا کا نام نہ لیتے۔ یہ تھا ان کا وہ معاملات جو وہ اپنے بتوں کے ساتھ کرتے۔ سبحان اللہ! کیا مسلمان جب یہ کہتے ہیں کہ یہ اللہ کے، یہ غوث پاک کے لیے ہے، یا یہ میری ماں اور باپ کے لیے ہے، کیا اس سے مراد شیاطین ہوتے ہیں؟ اس سے مراد جنات ہوتے ہیں؟ اور کیا وہ ذبح کے وقت اللہ کا نام نہیں لیتے اس کے اوپر؟ ہاں، ایک آدمی بکرا پال لے کہ یہ میرے ماں باپ کا ختم ہوگا تو میں اس کے ختم کے اوپر اس کو ذبح کروں گا، اور ذبح کے وقت جب وہ اللہ کا نام اس کے اوپر لیتا ہے اور وہ نظر اللہ تعالیٰ کے نام کی ہوتی ہے کہ ذبح کے وقت اللہ کا نام ہے، وہ اللہ تعالیٰ کے لیے، ہاں اس کا ثواب جو ہے وہ میں اپنے والدین کو، یا حضور سیدنا غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، یا معین الدین چشتی اجمیری کو، یا فلاں بزرگ کو دوں گا۔ کافروں کا مقصود یہ تھا کہ یہ جانور بھی ان کے نام ہے اللہ کے مقابلے میں، اور ذبح کے وقت ان پر اللہ کا نام نہیں لینا اور ان کا ثواب ان کو پہنچانا مقصود نہیں ہوتا تھا۔ تو مسلمان جب کرتے ہیں ان کا اہل اللہ کا نام لینا
یہ مطلب ہوتا ہے کہ ہم نے ان کا ثواب ان کو دینا ہے۔ اب زمین آسمان کا فرق ہے، تو وما اہل بہ لغیر اللہ کہہ کر جو ہے وہ کتنا بڑا شبہ ڈالا جاتا ہے۔ وہ ان کی خوشنودی چاہتے تھے، وہ ان کی رضا چاہتے تھے، وہ اللہ کے مقابلے میں بتوں کو لاتے تھے، جنات کو اور شیاطین کو لاتے تھے۔ ہم اللہ کے مقابلے میں نہیں لاتے، ہم تو اللہ کے نام کا دیتے ہیں، ان کا ثواب جو ہے وہ ان کو عطا کرتے ہیں۔ اب سبحان اللہ، یہ کتنی بڑی بات ہو گئی کہ اس عمل کو جب بیان کیا جاتا ہے تو یہ کہا جاتا ہے کہ اس وقت کے مشرک لات، منات، عزا اور ارواح کا نام لیتے تھے، آج کے مشرک ان کا نام لیتے ہیں۔ اللہ کے بندو، اس میں کوئی سملیرٹی نہیں ہے۔ اور اب دیکھیں، پکا پکایا حلال کھانا ہو اور اس کو یہ کہہ کر پھینک دیا جائے اور کھانے سے انکار کر دیا جائے، یہ ایک نری جہالت اور قرآن کریم کے اندر ایک تحریف ہے جو اپنی طور پر داخل کر دی جاتی ہے، نعوذ باللہ من ذالک۔ اس کی تفصیل ذرا آگے میں بیان کروں گا۔ یہ آیت 3 ہے اور سورۃ المائدہ۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں حرمت علیکم المیتۃ، میں نے مردار حرام کیا، اور خون اور وہ چیز جو جانور۔ اب یہاں وما ذبح علی النصب، اس کے اندر جو ہے یہ تعین ہو گیا کہ ہاں وہ ان بتوں کے لیے، گڑے ہوئے کے لیے ان کے نام وہ لیتے تھے اور ان کا نام لے کر ان کے اوپر وہ ذبح کرتے تھے۔ کیا مسلمان کی نیت کا کوئی اعتبار نہیں ہے کہ وہ کس نیت سے کر رہے ہیں؟ مسلمانوں کی تو نیت یہ ہوتی ہے کہ ہم یہ جو کھانا پکا رہے ہیں اس کا ثواب ان کو دیں گے۔ ان کی نیت تو یہ نہیں ہوتی تھی، وہ کچھ اور مانتے تھے، ہم تو ان کو اللہ کا محبوب مانتے ہیں۔ تو کتنا بڑا فرق ہے۔ اس آیت کے اندر، یہ میں نے دوبارہ اس لیے اس آیت کو پڑھا ہے، اس کے اندر ایک لطیف اشارہ ہے۔ مشرکوں کا ایک کلچر تھا کہ جانوروں کو بتوں کے نام پر دینا اور غیر اللہ کے نام پر دینا، یہ اس کا ایک کلچر تھا۔ اللہ تعالیٰ نے پوری آیت مائدہ کی 3 جب ارشاد فرمائی تو اس کے اندر آخر میں جا کر فرمایا 11 چیزوں کی حرمت کا ذکر فرمایا، پورے شرک کے کلچر کا ذکر فرما کے کہ وہ یہ شرک کرتے تھے، یہ کرتے تھے۔ آخر میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے الیوم یئس الذین کفروا من دینکم، اب کافر، شیاطین، کفار مایوس ہو گئے ہیں کہ وہ مسلمانوں سے کبھی دوبارہ شرکیہ کلچر کا کام کرا سکیں۔ وہ مایوس ہو گئے ہیں اس بات سے، شیطان مایوس ہو گیا ہے کہ وہ حجاز میں یہ دوبارہ کام کرائے، جیسے کہ مسلم شریف کی حدیث ہے۔ اس آیت میں یہ ثابت ہوتا ہے کہ جانوروں کو اللہ تعالیٰ کی ذات کے سوا کسی اور کی طرف منسوب کرنا عبادت کی نیت سے، ذبح کے وقت ان کا نام لینا، خدا فرماتا ہے یہ کلچر ہی ختم ہو گیا ہے۔ الیوم یئس الذین کفروا، شیطان اس سے نا امید ہو چکا ہے کہ وہ کبھی یہ ان سے کام کرا سکے۔ تو مسلمانوں کے اندر یہ کبھی کلچر دوبارہ ڈیولپ ہی نہیں ہو سکتا۔ کیوں دوبارہ ڈیولپ نہیں ہو سکتا؟ اس لیے 2 اللہ تعالیٰ نے وعدے کیے۔ ایک یہ وعدہ کہ مسلمانوں کے اندر کلچر شرک کا دوبارہ نہیں آ سکتا، اور قرآن کریم کی تعریف نہیں ہو سکتی۔ قرآن کی تعریف کیوں نہیں ہو سکتی؟ اس کے اندر تبدیلی کیوں نہیں ہو سکتی؟ اس لیے کہ پہلے یہ تھا، اگر ایک نبی پر کتاب نازل ہوئی، اس کی نیشن نے اس کتاب کو تبدیل کیا، دوسرے نبی تشریف لائے، انہوں نے آ کر اس تحریف کو ختم کیا اور اللہ تعالیٰ نے ان پر دوسری کتاب نازل فرما دی۔ اب کتاب کی اللہ نے حفاظت اس لیے فرمائی کہ قیامت تک کوئی دوبارہ اور نبی آنے والا نہیں ہے۔ اگر کتاب میں تحریف ہو گئی تو کون آ کر اس کو کریکٹ کرے گا؟ لہٰذا اللہ نے اپنے ذمہ اس کی حفاظت لے لی کہ قیامت تک جو ہے اب یہ کتاب تبدیل نہیں ہوگی۔ اور سورہ مائدہ کی تفسیر اس آیت کے اندر مسلمانوں کے اندر شرکیہ کلچر جو ہے اس کی خدا نے ضمانت دے دی۔ پوری آیت 11 حرمتیں ان کے شرکیہ کام کو بیان کرنے کے بعد فرمایا الیوم یئس الذین کفروا من دینکم۔ اب وہ شیطان مردود اور کافر جو ہیں وہ نا امید ہو گئے ہیں کہ وہ امت محمدیہ سے شرک کرا سکیں، کہ وہ جانوروں کو غیروں کی طرف منسوب کریں۔ یہ ممکن ہی نہیں کہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کہے۔ کیوں؟ پہلے نبیوں کی قوموں میں شرک آئے تو دوسرا نبی آ کر ختم کر دیتا تھا۔ اس امت کے اندر تو قیامت تک کسی نبی نے نہیں آنا، اب شرک آ گیا تو کون ختم کرے گا؟ تو
فرمایا کتاب کی بھی میں حفاظت کروں گا اور امت سے شرک کے محفوظ رہنے کی بھی اللہ تعالیٰ کی ذات خود حفاظت فرمائے گی۔ اور اس کا اعلان الیوم یئس الذین کفروا من دینکم کہہ کر اعلان فرما دیا، اور پھر آخر میں فرمایا الیوم اکملت لکم دینکم، میں نے اس دین کو کامل اور مکمل کر دیا ہے۔ یہ اور بات تھی جو میں نے اس کے اندر آپ کے سامنے جو تھی وہ بیان کرنی تھی۔ اچھا، اب یہ بات تو کلیئر ہو گئی کہ مسلمانوں کے اندر شرک نام کی کوئی چیز نہیں آ سکتی۔ اب مسلمان جب، دوبارہ میں دہرا رہا ہوں اس بات کو کیونکہ یہ بہت بڑا اہم شبہ ہے، ڈالا جاتا ہے، مسلمان جب جانوروں کو اگر منسوب کریں کسی کے نام تو اس منسوب کا معنی کافروں والا نہیں ہوتا، مشرکوں والا نہیں ہوتا، یہ منسوب اللہ کے نام کے ہوتے ہیں۔ ثواب مقصود ہوتا ہے کسی کو پہنچانا، اور ذبح کے وقت وہ اللہ تعالیٰ کا نام لیتے ہیں، لیکن وہ ذبح کے وقت بھی اللہ کا نام نہیں لیتے تھے، اور ان کی مقصود ان کے بتوں کی رضا ہوتی تھی، جنڑیوں کی رضا ہوتی تھی۔ میں بتوں کا نام اس لیے کھل کے لے رہا ہوں کیونکہ میں نے سورہ حج کی آیت پڑھ کر اوثان کا لفظ آپ کے سامنے تلاوت کر دیا۔ اللہ تعالیٰ نے کلیئرلی فرما دیا کہ وہ اوثان ہیں، وہ شیاطین ہیں، تاکہ کوئی یہ نہ کہے کہ نہیں جی کسی کی طرف بھی منسوب ہو جائے تو وہ بت بن جاتا ہے، یہ کسی کی طرف منسوب بھی کر دیں تو وہ شرک ہو جائے گا، کسی کی طرح منسوب کریں تب شرک ہوگا اگر اسی طرح منسوب کریں جس طرح وہ کرتے تھے۔